اور بتائیں کہ فضلیت مطلقہ جو ہے یہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ نہیں؟ حضرت ابوبکر کی حضرت علی پر فضیلت یہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو پھر آپ اسے مانتے ہیں تو پھر آپ سنیے، اگر نہیں مانتے تو کہیں جی میں اس عقیدے کو نہیں مانتا، پھر میں آپ کو ائمہ محدثین سے بھی یہ ثابت کروں گا کہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ کیونکہ ابھی گفتگو شروع کرنے سے پہلے آپ نے کہا کہ میں سنی ہوں، اور میں یہ ثابت کروں گا کہ آپ اہل سنت نہیں ہیں بلکہ آپ تفضیلی اور بدعتی ہیں۔ اور جو فرار کے لفظ استعمال کر رہے ہیں نا، تو ہم دکھا سکتے ہیں اپنی کتابوں سے بھی، تشیع کتب سے بھی، کہ مولا علی فرار ہیں، فرار ہیں، یہ ہم دکھا سکتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں مانتے، اور ہم حضرت ابوبکر عمر کے بارے میں بھی نہیں مانتے کہ وہ فرار ہیں۔ تو لہٰذا اپنے الفاظ جو ہے نا یہ درست رکھیں۔ پھر میں آپ کو تنبیہ کر رہا ہوں۔ اچھا جی، چلیں جی، علی بن ابی طالب کو انہوں نے فرار کہا نا جی، اہل سنت کی ایک کتب سے بتا دیں، بسم اللہ کر۔ آپ افضلیت ابوبکر صدیق مان لیں، میں اس کے اوپر آ جاؤں گا، بسم اللہ۔ آپ نے کہا نا علی بن ابی طالب جو ہیں وہ فرار ہیں، بالکل ثابت کر دیں، اہل سنت کی ایک کتاب کا ریفرنس دے دیں، ابھی ہمارا جو مناظرہ ہے افضلیت کے اوپر ہے۔ آپ یا افضلیت آپ کہیں مان یہ لیں میں نے ابوبکر لفظ غلط صدیق، ادا کیے ہیں۔ میں ابھی وہاں پہ چلے جاتا ہوں، میں ابھی وہاں سے نکال جی لیتا ہوں، آپ کہہ افضلیت دیں میں مان نے لیں۔ لفظ غلط ادا کیے ہیں، میں اپنے لفظ واپس لیتا ہوں، میں قرآن کی نصوص پڑھنا شروع کر رہا ہوں۔ چلیں اب الفاظ واپس لیتے ہیں، بسم اللہ جی۔ اب آئیں دوبارہ اپنے موضوع کی ٹھیک ہے، آپ نے بالکل علی بن ابی طالب پہ دیکھ لیا، ہماری آڈینس نے، کہ علی بن ابی طالب پر انہوں نے تان، اور یہ علی ابن ابی طالب کی وہ فضیلت ہے جس کے سارے قائل ہیں کہ علی ابن ابی طالب غیر فرار ہیں، وہ کسی میدان سے بھاگے نہیں۔ ابھی صرف مجھے 1 منٹ دیں، میں قرآن کی آیتیں کھول لیتا ہوں علی ابن ابی طالب کے اوپر، اور میں اہل سنت کے مصادر سے آپ کو بتا بھی دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، کہ علی ابن ابی طالب کا تقدم کیوں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے، 1 سیکنڈ صرف رکیں۔ پہلے یہ جو آپ نے آیت کے اندر تحریف کی ہے اور آیت کے اندر جو اپنا فہم شامل کیا اس سے تو توبہ کریں۔ جو فکر ہے آپ ناک رگڑ کے جائیں گے، ٹینشن نہیں لینی، بس 1 منٹ دیں مجھے۔ صرف 1 سیکنڈ دیں مجھے، میں موبائل نہیں اٹھایا ہوا تھا، میں ریفرنس ساتھ اٹھا لیتا ہوں تاکہ بات جو ہے نا مکمل ہو جائے۔ اچھا جی، قرآن کی اب یہ میں پڑھ رہا ہوں، آیت پڑھ رہا ہوں، میں ریفرنس دے دیتا ہوں کیونکہ میں موبائل نکالوں گا اس میں زیادہ ٹائم لگ جائے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم الخیر البریہ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، امام جلال الدین سیوطی نے غالباً اس کو الدر منصور میں لکھا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محدثین کی طرف نہیں جانا، محدثین کی طرف نہیں جانا، نا بالکل نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، قرآن کی نص قطعی ہاں افضلیت کا اور بھائی معاملہ۔ محدثین کے اللہ کے رسول کی حدیث پڑھ رہا ہوں نا، ایک بات سن لیں، اور بھائی اللہ کے رسول کی حدیث پڑھ رہا ہوں، محدثین میں محدثین کا فہم تو نہیں بتا رہا، اللہ کے رسول قال اللہ قال رسول اللہ پہ تھی بات، بیچ میں نہ بولیں۔ میری بات سن لیں، میں آپ کو بات کرنے کا موقع دوں گا، میں نہیں کرنے لگا۔ قرآن کی نص، کیونکہ افضلیت کا قرآن کی معاملہ نص پڑھ دیے نا، اب اس کے اوپر اللہ کے رسول یار بات تو سن لو یار، میری بات تو پوری سن لو، تمہاری بات ہی کر دوں گا۔ 440 افضلیت کا معاملہ نص قطعی کا معاملہ ہے، اس کے اوپر اٹکل پہ نہیں چلے گا، اور حدیث رسول پڑھو گے ناس تیری آپ کو، میں تو حدیث سند کے ساتھ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ۔ ناس میں نے دے دی، ٹھیک ہے، میں نے ناس دے دی، میں سند بھی اس کی پیش کر دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہاں ابھی سن لیں آپ۔ اچھا یہ ہے جی، آپ اگلی ٹرم میں آپ کو سند پیش کر دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ عبداللہ ابن عباس سے بھی ہے، جابر بن عبداللہ سے بھی ہے، ٹھیک ہے نا،
کہ یہ مطلب متعدد طرق کے ساتھ آئی ہے کہ جب یہ اولئک هم الخیر البریہ آیت نازل ہوئی، ٹھیک ہے نا، اور امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے، ٹھیک ہے نا، در منصور میں بھی اس کو عبداللہ ابن عباس کے قول کے ساتھ نقل کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے مصداق خیر البریہ کے آپ ہیں، علی ابن ابی طالب کو فرمایا، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی بہترین انسان ہے، اس سے منافق کے سوا کوئی مطلب کہ بغض نہیں رکھے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد امام ابن اسحاق نے تاریخ دمشق میں یہ روایت کو اس کے متعلق لکھا کہ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ارشاد ہے کہ وہ تمام مخلوق اس آیت کے ذیل میں، اور ان کے سوا ان سے بغض جو ہے نا کافر کے سوا کوئی نہیں رکھے گا۔ اور اسی طرح مسلم کی بھی روایت ہے کہ علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر مومن، اور بغض نہیں رکھے گا، محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، اور بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ تو خیر البریہ سے اس سے یہ چیز ثابت ہوئی کہ مخلوق میں بہترین انسان وہ ہے جو علی ابن ابی طالب ہے۔ قرآن کی نص آ گئی، نبی کی دلیل، نبی نے آگے سے نبی کا قول آ گیا، نبی کی بات آ گئی۔ ابھی آپ نے حضرت ابو بکر کے اوپر نص قطعی دے کے نبی کا قول پیش کرنا ہے کہ وہ ان سے بری ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی آگے پیچھے بات کی تو آپ کی بات قبول نہیں ہوگی۔ میرے اوپر یہ کہ میں اس کی سند پڑھ دوں، میں اس کی اگلی ٹرم میں سند پڑھ دوں گا۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ابھی سب سے پہلے انہوں نے جو ایک مدعا کھڑا کیا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا۔ انہوں نے وہاں پر صرف قتال کے لفظ استعمال کیے، جہاد کے لفظ استعمال نہیں کیے، قتال کیا۔ اب انہوں نے اس چیز کو بنایا معیار افضلیت۔ اب کیسی بات جی بات ہے کہ مناظر اپنی دی گئی دلیل سے ہی بھاگ گیا ہے اور وہاں پر انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے کہ کعبے کا متولی ہوگا اور جہاد کرے گا وہ افضل ہوگا، حالانکہ کعبے کے متولی کے الفاظ یہاں پر موجود ہی نہیں اس آیت کے اندر۔ انہوں نے آیت کی تحریف کی۔ اب اگلی آیت کا پیش کر رہے ہیں۔ انہیں چاہیے تو یہ تھا کہ وہ جو معیار افضلیت انہوں نے وہاں پر قائم کیا تھا، اس معیار افضلیت کی تائید کے اندر ہمیں کوئی بات بتاتے۔ اب یہ جو آیت مبارکہ ساتھ ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ، بے شک وہ جو ایمان لائے، ان الذین آمنوا کا صیغہ جو ہے یہ واحد کا صیغہ ہے کہ جمع کا صیغہ ہے؟ انہیں یہی یار پتہ نہیں کس مدرسے سے یہ لوگ سفاری کو تحصیل ہوتے ہیں یا پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، کنہیں سن کے یہ لوگ جو ہے مناظر بنتے ہیں، مجھے نہیں اس بات کی سمجھ آتی۔ بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، وہی تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہے۔ یہاں پر جمع کا صیغہ کی بات ہو رہی ہے، اور جمع کا صیغہ صرف واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ زیادہ لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ عجیب و غریب۔ اب آگے جی فلاں محدث نے یہ وہاں پر یہ ذکر کیا، فلاں محدث نے وہاں پر ذکر کیا۔ محدثین کا فہم تو تم نے ماننا ہی نہیں، پہلے محدثین کا فہم تو تم خود نہیں مان رہے پکڑ کے۔ بات انہوں نے کیا کہا تھا جی قرآن و حدیث سے باہر جائیں گے خارج جائیں گے، قرآن و حدیث سے تو خود باہر چلے گئے۔ بلے بلے بلے۔ اب ہوتا ہے مناظرہ، آپ کا ٹائم ہو گیا، ابھی 5 منٹ نہیں دے سکتے آپ کو، بس تھوڑا ٹائم رہ گیا۔ چلو یار اپنی بات پوری کرتے ہو، میں چپ بھائی پلیز یار، ابھی آپ کو زیادہ ٹائم نہیں دے سکتے نا، ابھی 2 منٹ ہے نا بس، ٹھیک ہے نا، زیادہ ٹائم دے سکتے کر لو گل۔ ہاں اچھا جی۔ ابھی حضرت ابو بکر کے الحمدللہ ہم علی بن ابی طالب کے اوپر نصوص بھی دے رہے ہیں۔ جب میں نے وہ آیت میں نے پیش کی اور میں نے کہا علی بن ابی طالب نے ان سے زیادہ جہاد کیا اور وہ غیر فرار ہیں، اس معاملے میں ان کو تقدم حاصل ہے ان کے اوپر، ٹھیک ہے۔ وہ میں نے اپنی دلیل پوری کی، ان کو وہ دلیل پسند نہیں ہے اور انہوں نے کہا اس میں گستاخی والے الفاظ ہیں۔ میں نے اس وجہ سے ان کا خیال رکھتے ہوئے بول، نہیں تو میں اس میں آگے اور بھی بتا سکتا تھا۔ پھر وہ جو فرار ہوئے ان کے متعلق قرآن میں کیا وعید آئی ہے، میں اس طرف نہیں جاتا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن میں نے جب اپنی دلیل دوسری دی، میں نے اسی وجہ سے دی، میں متواتر میں بہت سی آیتیں قرآن کی پڑھ سکتا ہوں، بہت سے دلائل دے سکتا ہوں۔ آگے انہوں نے جمع کا صیغہ استعمال کیا، جبکہ ان کو اتنا نہیں پتا کہ قرآن میں جمع کا صیغہ استعمال ہو، تثنیہ کا ہو، واحد ہو، جو تفصیل اللہ کے رسول اس کی کریں گے وہی اس کا مصداق بنے گا۔ جیسے سورہ ال عمران قالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم، اپنی عورتوں کو لے آؤ، ٹھیک ہے نا، اپنے بچوں کو لے آؤ، ٹھیک ہے نا، اپنے نفسوں کو لے آؤ۔ جمع کے صیغے استعمال ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صرف سیدہ فاطمہ کو منتخب کر رہے ہیں۔ جمع کے صیغے استعمال ہوا ہے تو اللہ کے رسول علی بن ابی طالب کو، اور اسی طرح بہت سی قرآن کی متعدد آیتیں ہیں، میں بتا سکتا ہوں کہ جدھر آگے 2 اینٹیز کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو اللہ پاک جو ہے نا قرآن میں بالکل جمع کا صیغہ نہیں استعمال کرتا ہے، ہو کی ضمیر استعمال کرتا ہے، حالانکہ ادھر ہم کی ضمیر استعمال ہونی چاہیے۔ تو اس طرح نہیں ہوتا۔ تو قرآن کی تفسیر کون کرے گا؟ اللہ کے رسول،
نہ کہ آج کل کا کوئی ٹٹپنجیا کرے گا, کیونکہ وہ اللہ کی رسول کیا کرتا ہے, رسول جو آتا ہے وہ اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے, تزکیہ نفس کرتا ہے, تو وہی اس کی تفصیل بتائے گا, نہ کہ آج کل کا کوئی بندہ. تو میں نے کسی محدث کا فارم نہیں پیش کیا, میں نے ان کو کہا میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ کے بتا رہا ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کا مصداق کون ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے اوپر میں نے کسی کا یہ نہیں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اس محدثین کا فہم تھا کہ یہ میں اس محدث کی بات بتا رہا ہوں, میں اللہ کے رسول کا فہم بتا رہا ہوں. تو الحمدللہ علی ابن ابی طالب کا ہم نے جہاد کا بھی بتایا کہ علی ابن ابی طالب نے جہاد کیا, اس معاملے میں بھی افضل, کیونکہ دوسرے جو شیخین تھے یا دوسرے صحابہ تھے وہ غیر فرار نہیں تھے, اس وجہ سے علی ابن ابی طالب قتال کے معاملے میں ان سے تقدم حاصل ہے ان کو. اس کے بعد خیر البریہ کی آیت پڑھ کر میں بتا دیا اس کا مصداق کون ہے, علی بن ابی طالب, ٹھیک ہے نا. تو اس سے بھی ان کا تقدم حاصل ہے, اور میں اس کی قرآن کی بے شمار آیتیں اور روایتیں پڑھ سکتا ہوں جس سے علی بن ابی طالب کا ان کے اوپر تقدم ثابت ہوتا ہے. ایک منٹ رضوی بھائی, یہ آخری ٹرم ہوگی, ٹھیک ہے نا. تو علی بن ابی طالب کا تقدم, اب ان سے گزارش ختم بھی ہو گیا, کوئی سولوشن ہی نہیں نکلا. اور یار سلوشن نہیں نکلتا, آپ ان کو کہنا رات کو آ جائیں, ٹھیک ہے نا, انشاءاللہ تعالیٰ میری کیا کہتے ہیں گاڑی آ جائے گی ابھی 5-8 منٹ میں. اچھا ایک منٹ, ابھی اپنے پوری ڈبیٹ میں سب نے دیکھا کہ انہوں نے ماں سوائے ہماری نس کو رد کرنے کے, اور وہ بھی بے بنیاد دلائل, ادھر ادھر کی ٹچکریاں کرنا, یہ ہوگا. میں نے قرآن ہاتھ میں نہیں لیا ہوا تھا, میں نے موبائل دوسرا چارجنگ پہ لگایا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں تو ابھی اس زوم میں بیٹھا نہیں ہوتا, پھر بھی ہم نے الحمدللہ قرآن کی آیتیں اور اہل سنت کی بڑی کتابوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم بتایا. اور پہلے بھی جب ہم نے آیتیں مباہلہ پڑھی تھی اس میں بھی نبی کا فہم بتایا, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جو قرآن کی نص پڑھی اس میں بھی بتایا کہ سب سے زیادہ علی بن ابی طالب نے شیخین سے قتال کیا. جب تیسری روایت ہم نے پیش کی, ٹھیک ہے نا, خیر البریہ, اس میں بھی ہم نے تفاسیر سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول نقل کیے. آپ آگے ضعیف ہیں, اس کے اوپر جرح تعدیل ہے یا جو بھی اس میں ذوف ہے, انقطاع ہے, وہ بعد میں ڈسکس کریں گے. لیکن ابھی تک ہم جو ہیں وہ نصوص پیش کر رہے ہیں. لیکن الحمدللہ جو حضرت ابو بکر کو حضرت علی پہ تقدم دیتے ہیں, الحمدللہ ایک نص نہیں پیش کر سکے. اور میں الحمدللہ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں, قیامت کی صبح تک اگر ایک نص نہیں پیش کر سکتے, ایک نص نہیں پیش کر سکتے, ہم نے بے شمار بھائی اب جیت گئے, یہاں تک ریکارڈنگ لگا دیں. میری باری ہے, ایک منٹ, میری باری لاسٹ ٹرم ہے نا, میری باری. دیکھیں اللہ کے بندو کہ سب سے پہلے جب کوئی مدعی اپنا دعویٰ پیش کرتا ہے تو جب اپنا دعویٰ اس نے پیش کر دیا, اب دعوے کے اوپر دلیل جب تک مدعی پیش نہیں کر سکتا, مدعا لے اپنی دلیل کیسے سامنے رکھے گا. اب ان کی علمی حالت آپ دیکھیں, کہتے ہیں جی انہوں نے سب سے زیادہ, انہیں میں نے پہلے پہلے یہ بات کہی تھی کہ قرآن جو ہے وہ معیار افضلیت کسے دے رہا ہے. انہوں نے کہا جی قرآن معیار افضلیت دیتا ہے کہ جس نے سب سے زیادہ قتال کیا. ان کی خود ساختہ ہے یہ, میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ بھی بتا رہا ہوں کہ ان کی خود ساختہ ہے کہ قرآن نے معیار افضلیت سے قرار دیا جس نے سب سے زیادہ جو ہے وہ دیے قتال کیا. حالانکہ میں نے بتایا کہ حضرت علی, جو انہوں نے ایک دلیل پیش کی تھی کہ علی تمہاری میرے نزدیک وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھی. تو ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھی, اور یہ سرکار نے کہا, وہ فرمایا جب حضرت علی کو پیچھے آپ چھوڑ کے جا رہے تھے اور نبی پاک جہاد کے لیے جا رہے تھے, تو وہاں پر تو حضرت علی کے, حضرت ابو بکر و عمر کا پھر تقدم ثابت ہو گیا. اپنی ان کی دلیل ان کے اپنے گلے میں پڑ گئی ہے. اب سنیں, فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنا, انہیں میں نے بار بار کہا کہ بتاؤ کہیں پر حضرت علی نے خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے, کوئی دلیل نہیں. کیونکہ قرآن تو دو چیزوں کا معیار افضلیت کہہ رہا ہے نا, تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا. من انفق من قبل الفتح اور وقاتل, قتل بھی کیا. اب دو چیزیں قرآن بیان کر رہا ہے. اب ان بیچاروں کے پاس ایک چیز نکلی ہے, اس کے اندر بھی حضرت ابوبکر و عمر کا تقدم ثابت ہو گیا, ان کی اپنی دلیل ان کے گل پڑ گئی. تو جناب مناظروں کے مناظرے ایسے نہیں ہوتے غلام علی صاحب کہ جی ہم نے دلیلیں پیش کی. او بھائی قرآن آپ پورا پڑھ دو, ہم نے کب انکار کیا. مولا علی کی جو شان آپ پڑھ رہے ہو پڑھو, ہم نے کب انکار کیا. فضل جزوی کی بنا پر فضل کلی نہیں ہوتی. آپ نے بھی اس چیز کا پڑھا. اب سن لے بات, سن لے, بیان میں نہ بول لیتے, بیان میں نہ بول لے, آپ کی بات سن لے, بیان میں نہیں بولا. ایک منٹ, یہ دیکھو یار, الحمدللہ 2:52 پہ شروع کیا تھا, چمن ہو گیا نا فیضان صاحب, یہ کوئی انسانیت ہے ان کی. میری بات کو درمیان میں بول رہے ہیں, میری بات کو درمیان میں بول رہا ہے. دیکھو جی آخری بات ہے, سن لیں. آخری ٹرن کون کی ہے, پہلے آپ نے کی لی تھی. کیا کس نے پہلی ٹرن کس نے کی تھی؟ آپ نے کیا. اچھا ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ ٹرن رکھ لینا. اللہ کی قسم میں کہتا ہوں کوئی ماں کا لال وہ بریلوی کوئی سنی پیدا نہیں ہو سکتا جو ایک دلیل دے دے. ایک دلیل, میں نے ایک دعویٰ کیا ہے صرف ایک دلیل کا, ایک دلیل دے دے, ایک حضرت ابو بکر کے تقدم کی ایک دلیل دے دے, صرف ایک دلیل.
ہم نے تو ابھی تو دلیل کی شروعات ہوئی ہے. شکنجے ہم تو الحمدللہ قرآن کی 300 آیتیں پیش کر سکتے ہیں حضرت علی کے تقدم کے اوپر, لیکن یہ ایک نص نہیں پیش کر سکتے, صرف ایک نص نہیں پیش کر سکتے. فضل جزوی اگر یہ آپ ایک نص 3000 پیش کر دیں ہم سبحان اللہ پڑھیں گے. ہاں اب سن لو رضوی بھائی, میری رضوی بات, بھائی میری لاسٹ ٹرم ہے. ابھی انہوں نے کہا تھا لاسٹ ٹرم, رضوی پہلے بھائی, انہوں نے اگر لاسٹ آپ نے ٹرم کہا بیچ میں لیکن بولنا اب ایک لاسٹ ٹرم دلیل دے میری دیں. ہے. ہاں ایک اب دلیل, سن لو, ایک نہیں دلیل, نہیں اگر اب مرد ہیں سن لو مرد, یار, او ایک بھائی دلیل سن لو ایک قرآن بات. کی نص پیش کریں, چلو ایک جی, قرآن کی سنیں, بیچ میں ابھی نہ بولیں. چلو جی. بیچ میں رضوی بھائی آپ نے بیچ میں بولا سبحان اللہ کے الفاظ کہے ہیں, ٹھیک ہے, ابھی آپ کا یہ ثابت ہو گیا آپ کس منہج کے اوپر کھڑے ہیں. ابھی بات یہ ہے کہ آپ کتنا ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ فیضان صاحب نے الحمدللہ ایک دلیل, ایک چھوٹی سی دلیل بھی نہیں, اللہ کی عزت کی قسم یہ قرآن کی ایک نص پیش کر دیں اور اس کے اوپر اللہ کے رسول کا قول پیش کر دیں, تو میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں ان کے عقیدے کا قائل ہو جاؤں گا. دیں ابھی دیں, مرد اب بنے ابھی سن دیں, لیں, اب دیں سن لیں, اب خدا کی سن لیں, قسم اب اٹھا کے سن کہیں آپ سنی ہو دیں جائیں گے. دیں دلیل. اب سن لیں, سن لو, چپ کر کے سن لو. اب میری لاسٹ ٹرم ہے, اب آپ نے نہیں بولنا, مائک میوٹ کر لیں. دیکھیں جناب والا, میں نے انہیں بار بار یہ مطالبہ کیا کہ میں قرآن نے معیار افضلیت کسے قرار دیا. اب ان کی جان پھنس گئی, انہوں نے ایک معیار افضلیت قائم کر دیا. اب ہماری گفتگو ہونی ہے اس معیار افضلیت کے مطابق, حالانکہ معیار افضلیت کے مطابق ان کی اپنے دلیل ان کے گلے میں پڑ گئی ہے. اپنی دلیل ہی ان کے گلے میں پڑ گئی ہے, ان کو سمجھ بھی نہیں آئی. مجھے کہہ رہے ہیں جی آپ پیش کریں, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جب میں دلیل پیش کروں گا یہ اس کے اوپر نقد کرنے کی کوشش کریں گے, پھر کرتے کرتے, حالانکہ میں مدعا لے ہوں, میں تو اپنی دلیل تب پیش کروں گا جب مدعی اپنے دعوے کے مطابق دلیل پیش کرے گا. مدعی کی اپنی دلیل اس کے دعوے کے مطابق نہیں ہے, میں اپنا جواب دعوے کے مطابق کیوں دلیل پیش کروں جی. انہوں نے قرآن پڑھ کے قرآن کے اندر تحریف کی کہ جی فتح مکہ کی تولیت جو ہے وہ اس کی کعبے کی جو تولیت ہے وہ جو ہے ہو, اور جو جہاد بھی کرے وہ, حالانکہ قرآن کے اندر تو یہ الفاظ ہی موجود نہیں ہیں کہ کعبے کا متولی ہو. یہ الفاظ قرآن کے اندر موجود نہیں ہے کہ کعبے کا متولی ہو. یہ اس آیت کے اندر, سورہ حدید کی آیت نمبر 10 کے اندر. میں نے انہیں کہا جی دیکھیں اس کے اندر تو دو چیزیں رب تعالیٰ بیان کر رہا ہے. ایک کہہ رہا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے مال بھی خرچ کرنا ہے اور جہاد بھی کرنا ہے. اب جہاد جو انہوں نے وہ ایک روایت پڑھتے ہیں بار بار کہ علی تمہارے نزدیک میری وہی حیثیت ہے جو منزل ہے, یعنی کہ جو ہارون علیہ السلام کے موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھی. تو سرکار تب حضرت علی کو پیچھے چھوڑ کر گئے تھے, وہاں سے بھی حضرت ابو بکر کی افضلیت ثابت ہوتی ہے, تقدم ثابت ہوتا ہے, کیونکہ بات ہے تقدم پر. تقدم وہاں سے بھی ثابت ہو گیا. خرچ کرنا, مال خرچ کرنا, گھر کا سارا مال لا کر دے دیا, وہاں سے بھی تقدم ثابت ہو گیا. ان کی دلیل ان کے گلے میں پڑ گئی, ان کی دلیل سے ہی ہم نے ابو بکر عمر کو جو ہے وہ افضل ثابت کر دیا. تو یار میری بات پوری ہونے دو, یار 2 منٹ, میری بات پوری ہونے دو. آپ زیادہ بول رہے ہیں, آپ زیادہ بول رہے ہیں. 2 منٹ ہی میں بولا ہوں, میں 2 منٹ ہی بولا, میں ٹائم ساتھ ساتھ نوٹ کر رہا ہوں. مائک میوٹ کرتے ہیں, رضوی تم بورڈ لگا لو, وہاں پر آ جائیں گے. یہ میوٹ کرتا میں ہے, الحمدللہ جہاد والے پوائنٹ بھی کلیئر کروں گا, سارے پوائنٹ کلیئر کروں گا. یہ رات اس نے اب میوٹ کرنا ہے میرے بھائی بات سنیں, اپنی بورڈ لگا ابھی دینا. مناظرہ نہیں چل رہا, ابھی مناظرہ نہیں چل رہا, 1 منٹ بات سنیں. یہ مناظرہ ہی چل رہا ہے جہاں پہ آپ ابھی میں جا رہا ہوں, ابھی بات چھوڑ پوری دو. مکمل نہیں ہو پا رہی بھائی میری. میں نے آپ کو پہلے کہا میرے پاس آدھا گھنٹہ ہے. فیضان صاحب کوئی مسئلہ نہیں, آپ میرے ساتھ اس مسئلے کے اوپر 3 گھنٹے کیا 10 گھنٹے بھی آپ ڈیبیٹ رات کر کو آ لیں, جائیں انشاءاللہ تعالیٰ, اسی سے آگے چلائیں گے. ایک بات اسی سے آگے چلائیں گے, بات ادھر ہے, ٹھیک ہے. ہم نے دلیل رکھی اور دلیل کے اوپر انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ صحابہ کرام کے لیے لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ وہ فرار تھے, اس وجہ سے ہم نے کہا کہ وہ فرار تھے, اس وجہ سے علی بن ابی طالب. آپ پھر دوبارہ وہی الفاظ فرار فرور استعمال نہ کریں, ورنہ یہی ہم حضرت علی کے لیے بھی نکال سکتے ہیں, سمجھ آئی. بھائی آپ فرور کے الفاظ نہیں کرنے, میں یہ تنبیہ کر رہا ہوں آپ کو. پھر دوبارہ آپ کے بڑے بھی نہیں نکال سکتے. میں آپ کو یہ تنبیہ کر رہا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں آپ اہل سنت سے تو آپ فارغ ثابت ہو گئے ہیں, اہل سنت سے آپ فارغ ثابت ہو گئے ہیں. جہاد کی نسبت سے ہم نے, 1 منٹ سن لیں بات, بیچ میں نہ بولیں, سنت سے فارغ ثابت ہو گئے ہیں. آپ نے یہ جو بات کی ہے نا کہ بریلوی اور سنی ثابت نہیں کر سکتا, آپ فرار ثابت ہو گئے ہیں. رات کو ادھر سے بات کنٹینیو ہوگی, ابھی سن لیں. تو ہم نے وہ دلیل, اور ہم قرآن کی کم از کم 100 آیتیں پیش کر سکتے ہیں. ہمارا دعویٰ ہے, میں اس کے اوپر اہل سنت کی اللہ کے رسول کی تفصیل پیش کروں گا, کم از کم 100 آیتیں. لیکن ابھی بھی ہمارا دعویٰ وہی ہے. میرے بھائی رضوی بھائی پلیز یار, میں بات کر رہا ہوں, وہ بیچ میں بول رہا تھا, اب آپ کو نہیں کچھ ہوا, وہ بیچ میں 10 دفعہ ہماری بروڈ پہ اب بار بار ٹوکا بیچ میں, تب آپ کو کچھ نہیں ہوا. ٹھیک ہے رضوی, تو بیچ میں نہیں بولے, بیچ میں نہیں بولے فیضان صاحب, بیچ میں نہیں بولے. رات کو میں کہتا ہوں میری براڈ پہ آپ کی براڈ کے اوپر آ جائیں, آپ کی براڈ کے اوپر آ جائیں گے. لیکن ہمارا دعویٰ یہی ہے. ابھی میں نے جو قتال والی, میں اللہ کی قسم یہ دیکھ لیں, میں یہ بیٹھا ہوں, ٹھیک ہے نا, میں آن ڈیوٹی ہوں, میں بھی ڈیوٹی سے جانے لگا ہوں, ٹھیک ہے نا, میں یہ ڈیوٹی پہ بیٹھا ہوں, اور اللہ کی قسم رہے, یہ صرف اگر میں اپنے دعوے پر ابھی بھی قائم ہوں, میں اللہ کی قسم ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کروں. اللہ کے رسول کی حدیث اور قرآن کی ایک ایسی واضح نص
जो हजरत अली के ऊपर हजरत अबू बकर का तकद्दुम साबित करती हो। मैं इनका अकीदा अख्तियार कर लूंगा। मैं बोल सकता हूँ? जी जी बिस्मिल्लाह। अच्छा, अगर वो साबित करते हैं हजरत हजरत अबू बकर सिद्दीक का तकद्दुम हजरत अली पर, तो आप क्या अहले सुन्नत में दोबारा दाखिल हो जाएंगे? मतलब मैं आपका जो अकीदा अफजलियत का मैं मानूंगा, एक हदीस एक दलील। अकीदा अहले सुन्नत है ना हमारा, और कौन से? हाँ मैं बिल्कुल इनका नहीं ना अफजलियत है, अबू बकर का इन्होंने कहता हूं, अभी लेकिन यही एक बात दलील। किया है कि ये कुरान और बरेलवी अल्लाह और के रसूल सुन्नी का साबित कलाम। नहीं कर सकते। ये तो जी। शिया, ये तो खुद तफजीली शिया बन गए हैं, ये तो हाँ सुन्नियत से बाहर खुद ही निकाल दिया इन्होंने अपने क्या आप को। अभी ये आपके जुमला पास इस्तेमाल जहां तक करके कि एक दलील भी बरेलवी नहीं और सुन्नी, है, एक हाय दलील हाय भी हाय नहीं हाय, है, एक गुलाम दलील अली भी नहीं। साहब चोर की दाढ़ी में तिनका अब होता है, चोर वो की दाढ़ी में निकला है, क्या वो तिनका, हमने निकाल दिया क्या है। तिनका, मैं आपका अकीदा अख्तियार कर लूंगा। वो मैं हमने अल्हम्दुलिल्लाह। वाजिया कर दिया सब हाँ लोगों के सामने ओ कि आप भाई, सुन्नी ओ नहीं है, फैजान साहब, आप आप अल्लाह सुन्नी की नहीं है, कसम बच्चे हैं, अभी अभी कल के बच्चे हैं आप सुन्नी नहीं है। हाँ आप सुनिए, बिल्कुल बिल्कुल, आप सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह ईमान अल्हम्दुलिल्लाह, ईमान वालदैन मुस्तफ़ा के कायल हैं। बिल्कुल। दें एक दलील, किसी चार मुहद्दिसीन में से किसी एक की दलील दें। कौन सा दें चार दलील, मुहद्दिसीन, कौन सा दे चार दलील जो मुहद्दिसीन? कोई ईमान वो मुस्तफ़ा के चार वालदैन। मुहद्दिसीन केड़े हाँ चार जो मुहद्दिसीन जरा आप दीजिए। आइमा है जो चार बड़े। अच्छा, उनसे क्या होगा? हाँ वो दे कहाँ देना, की उनका बात ये कर रहे अकीदा हैं? हो। अब सुन वो लो, कहाँ मेरी नजरिया की बात बात आपका सुन कर लो। रहे हैं? नजरिया। शेख मुहक्किक हाँ शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी हाँ, रहमतुल्लाह 100 साल ताला पहले जो अलैह ये है लिख कर गए 100 हैं। सुन लो और खत्म बात सुन लो, सुनियत, बात वर्ड सुन की लो। सुनियत, वर्ड की चलो कहीं भी चलो, दलील नहीं बस दे रोन लग सकते। पे, रोन लग पे जी, चलें रोन लग पे, ठीक इतनी है रोन लग पे जी। हाँ अच्छा, वो बहुत देखिए, इंशाल्लाह ताला मुलाकात वो होती है है भी खुदा सुन्नी की। और कह रहे हैं सुन्नियत बढ़ गई है। ये ले, हाँ इनकी सुनियत वर्ड की रिजवी भाई। ऐसा क्यों है ना, ऐसा एक दलील आप लोगों ने लेके आनी है, सिर्फ एक दलील। मैं इनकी कुरान की एक इसके मुकाबले अल्फाज में तो 100 अपनी बात दलाल पे दूंगा, ऐड सिर्फ नहीं एक है। दलील, सिर्फ एक दलील मैं कह रहा हूँ। और भाई, एक बात वो नासनी जो साहब कह रहे हैं को। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी ने भाई हवाला शाह नकल वली किया है, वो मुहद्दिस सुन तो भी 100 लेते ना, साल उन्होंने पहले के हैं, 100 उन्होंने साल लिखा पहले के तो हैं। नहीं है। ओ हाँ भाई, ठीक है, मेरी वो यार गाड़ी आ गई है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती उन्होंने लिखा तो नहीं है हवाला, है। क्या उन्होंने हवाला नकल किया है ना, वो हवाला और पढ़ने किसका लगे नकल जहाँ किया? पे तार दिए। ओ यार अल्लाह के पास है वाला लेके आया रिजवी साहब। बाकी चौधरी रतीब की बराड़ पे बात होगी, एक दलील आपने देनी है, ठीक है वो इंशाल्लाह कोई फिर बात। अपना जाती फहम थोड़ा, ठीक है, चौधरी तैयब की बुराट पे कर लें, कोई हाँ ठीक मसला नहीं, होगा और कोई हाँ ठीक मसला नहीं। होगा और को करना चाहता हूँ हजूर। आप मुझे